الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم۔ انتہائی قابل احترام سامعین گرامی، کسی ہستی سے جب محبت کی جاتی ہے تو یا تو اس کے جمال کی وجہ سے محبت کی جاتی ہے یا اس کے کمال کی وجہ سے محبت کی جاتی ہے یا اس کے افضال کی وجہ سے محبت کی جاتی ہے۔ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اگر ہم بات کریں تو یہ تمام صفات کمال کے درجے میں ان کے اندر پائی جاتی تھیں۔ ایسا حسین چہرہ اللہ نے کسی کا نہیں بنایا جو جمال اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمائے۔ اللہ نے ذات میں وہ کمالات جمع فرما دیے جو کسی ہستی کو نصیب نہ ہوئے، کسی نبی کو بھی وہ کمالات حاصل نہ ہو سکے۔ اللہ تعالیٰ نے افضال کا وہ مرتبہ عطا فرمایا کہ جس سے عام انسان تو دور کی بات ہے، انبیاء کرام بھی جس افضال سے خالی نظر آتے ہیں ایسا افضال عطا فرمایا۔ جمال دیکھیں تو وہ بے مثال ہے، کمال دیکھیں وہ بے مثال ہے۔ چہرہ مبارک صحابی کہتے ہیں کہ جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کرتا اس کے اوپر ایک رعب چھا جاتا، اور جو دوسری مرتبہ حاضر خدمت ہوتا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا گرویدہ ہو جاتا، وہ اپنی گردن کٹانے کو اپنی سعادت سمجھتا۔ وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر ماں باپ قربان کرنے کو اپنی سب سے بڑی تمنا اور خواہش سمجھتا۔ یہ اصطلاح اس سے پہلے دنیا کے اندر موجود نہیں تھی جو حضرات صحابہ کرام نے جاری کی، اور وہ کیا تھی؟ بی ابی انت و امی یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول آپ پر میرے ماں باپ قربان ہو جائیں۔ وہ بات کرنے سے پہلے ماں باپ کی قربانی کا ذکر کرتے، پھر وہ آپ علیہ السلام سے بات کیا کرتے تھے۔ صحابی کہتے ہیں کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بال مبارک ایسے خوبصورت تھے، لیس بالجعد القطط ولا بالسبط، نہ تو بہت زیادہ پیچ دار اور نہ ہی بالکل سیدھے، بلکہ ان کے درمیان میں تھے۔ اور یتلألأ وجہہ تلألؤ القمر لیلۃ البدر، جیسے 14ویں کی رات ہو
اور چاند پورے شباب پر ہو اور اس کے اندر سے روشنی اور کرنیں نکل رہی ہوں اور اچانک بادلوں سے نکل کر چاند سامنے آ جائے۔ جب سرکار صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لاتے تھے تو ہمارے لیے 14ویں کا چاند نکل آتا تھا۔ اور حضرت حسان ابن ثابت رضی اللہ عنہ نے تو کمال کر دی، انہوں نے جو آپ علیہ السلام کی تعریف کی ہے، جن الفاظ سے کی ہے، ایسے الفاظ نہ اس سے پہلے کوئی استعمال کر سکا، نہ کسی کے دل پر اس کے بعد میں القاء ہوئے۔ اور وہ کیا تھا؟ وَأَحْسَنَ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي، کہ آپ جیسا خوبصورت کسی آنکھ نے نہیں دیکھا۔ آئینی کا مطلب ہے میری آنکھ نے نہیں دیکھا۔ بعض حضرات شعر کو یوں پڑھتے ہیں وَأَحْسَنَ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنٌ، کسی آنکھ نے آپ جیسا نہیں دیکھا خوبصورت چہرہ۔ وَأَجْمَلَ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاء، کسی عورت نے آپ جیسا جنا نہیں۔ خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِّن كُلِّ عَيْبٍ، آپ ہر عیب سے ایسے پیدا کیے گئے۔ شاعر اپنے تخیل میں کہتا ہے گویا کہ روح محمد نے خود اپنے رب سے کہا کہ جس میں محمد کی آنکھیں ایسی بنا دو، رب نے ویسی بنا دی۔ جس میں محمد کا ناک ایسا بنا دو، رب نے ویسا بنا دیا۔ جس میں محمد کے کان ایسے بنا دو، رب نے ویسے بنا دیے۔ جیسے جیسے روح محمد کہتی گئی، اللہ جس میں محمد بناتا گیا۔ کأنک قد خلقت کما تشاء، آپ کو تو ایسے بنا دیا گیا گویا کہ جیسے آپ نے چاہا۔ تو اگر جمال وجہ ہوتی ہے کسی سے محبت کرنے کے لیے تو میرے نبی جیسا جمال کسی میں نہیں، اور اگر کمال وجہ ہوتی ہے کسی سے محبت کرنے کے لیے تو میرے نبی جیسا کمال بھی کسی کے اندر نہیں۔ اور ان کا کمال ان کی ذات میں تو تھا ہی تھا، ان کے یاران میں، ان کے اصحاب میں اور ان کے شاگردوں کے اندر بھی نمایاں ہو کر چمکنے لگا۔ جب آپ کسی قابل شاگرد کو دیکھتے ہیں تو کہتے ہیں بیٹا آپ نے کہاں سے پڑھا ہے، آپ کے استاد کون ہیں؟ کسی بیٹے کو بڑا باحیا اور بااخلاق دیکھتے ہیں تو آپ کہتے ہیں کہ آپ کس کے بیٹے ہو؟ ماشاءاللہ آپ کے والد نے آپ کی اچھی تربیت کی ہے۔ جب کسی شاگرد کی تعریف ہوتی ہے اصل میں اس کے استاد کی، اصل میں اس کے باپ کی تعریف ہوتی ہے، اور جب آپ کسی شاگرد پر انگلی اٹھاتے ہیں حقیقت میں اس کے استاد اور اس کے باپ کے اوپر آپ انگلی اٹھا رہے ہو۔ ایسے نہیں علماء چیختے کہ صحابہ کی ناموس کا تحفظ کرو، اس لیے کہ صحابہ کس کے شاگرد ہیں؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے شاگرد ہیں۔ اگر صحابہ پر کوئی انگلی اٹھاتا ہے، کوئی تبرہ کرتا ہے، کوئی اعتراضات کرتا ہے، وہ پس پردہ کس پر کر رہا ہے؟ وہ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت پر اور آپ علیہ السلام کی تعلیم کے اوپر اعتراض کر رہا ہے۔ تو کیوں؟ اس لیے کہ جب یہ نصارہ اپنے دین کے اندر کسی کو داخل کرتے ہیں تو زرد رنگ کے پانی میں نئے داخل ہونے والے کو غسل دیتے ہیں، اور جب زرد رنگ کے پانی میں غسل دیتے تھے تو کہتے تھے کہ بس اب اس کے اوپر نصرانیت کا رنگ چڑھ گیا۔ تو اس کے مقابلے میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا تم کیا رنگ چڑھاؤ گے؟ صبغۃ اللہ، یہ اللہ کا رنگ ہے جو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی شکل میں اور ان کی تربیت اور تعلیم کی شکل میں صحابہ کرام کے اوپر تمہیں چڑھا ہوا نظر آ رہا ہے۔ یہ صبغۃ اللہ ہے، یہ رب کا رنگ ہے۔ اگر کسی کپڑے پر رنگ لگا ہو، کسی کپڑے پر نقش و نگار بنے ہوئے ہوں تو اس کو دیکھ کر جب بندہ تعریف کرتا ہے تو اصل میں رنگ ساز کی تعریف کرتا ہے۔ صحابہ کرام کے اوپر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت کا رنگ چڑھا، آپ علیہ السلام کے اخلاق کا رنگ چڑھا، آپ علیہ السلام کے کردار کا رنگ چڑھا۔ اگر کوئی شخص آ کر دنیا کا لعین انسان آ کر وہ کسی صحابی کے اوپر انگلی کرتا ہے اور کسی کے اوپر تبرہ کرتا ہے، یہ اعتراض کرتا ہے، اصل میں وہ اس رنگ پر اعتراض کر رہا ہے جو سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت سے چڑھا ہے، اور دوسرے الفاظ میں وہ آپ علیہ السلام کی تعلیم اور تربیت کے اوپر اعتراض کر رہا ہے۔ یہ وجہ ہوتی ہے کہ کسی صحابی کے اوپر تبرہ کو برداشت
نہیں کیا جاتا۔ تو اگر کمال محمد دیکھنا ہے تو میرے نبی کے ایک ایک صحابی کو آپ لیتے جائیں، آپ کو میرے نبی کے کمالات نظر آتے جائیں۔ اگر صدیقیت کو دیکھنا ہے، اگر سچائی کو دیکھنا ہے تو آپ کو صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کی شکل میں میرے نبی کا کمال نظر آئے گا۔ اگر آپ نے عدل دیکھنا ہے تو آپ کو عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی شکل میں عدل و انصاف نظر آئے گا۔ اور اگر آپ نے حیا دیکھنی ہے، اگر آپ نے سخاوت دیکھنی ہے تو عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی شکل کے اندر آپ کو میرے نبی کی حیا اور میرے نبی کی سخاوت نظر آئے گی۔ اور اگر آپ نے شجاعت دیکھنی ہے تو حضرت علی کرم اللہ وجہہ کی شکل میں آپ کو میرے نبی کی شجاعت نظر آئے گی۔ صحابہ کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ ہم مدینہ میں تھے تو رات کو ایک چیخ کی آواز آئی، سارے مدینہ والے گھبرا گئے، ڈر گئے، اور ہم لوگ گھروں سے اٹھ کر باہر آ گئے، ایک جگہ جمع ہو گئے۔ ہم آپس میں مشورہ کر رہے تھے کہ کیا کریں، کون جائے، کتنے لوگ جائیں، گھبرا بھی رہے تھے، ڈر بھی رہے تھے۔ اچانک اس چیخ والی جانب سے ایک گھوڑا دوڑانے کی آواز ہمیں سنائی دی۔ جب قریب آئے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تھے جو حضرت طلحہ رضی اللہ عنہ کے گھوڑے پر بغیر زین کے سوار ہو کر گئے تھے۔ کہنے لگے تمہیں گھبرانے کی ضرورت نہیں، میں دیکھ آیا ہوں سب طرف عافیت ہے، امن کے ساتھ جاؤ، چین کے ساتھ اپنے گھروں کے اندر جا کر سو جاؤ۔ صحابہ کہتے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جیسا حوصلہ اور آپ علیہ السلام جیسی شجاعت اور آپ علیہ السلام جیسی بہادری اور نڈر ہم نے انسان دنیا کے اندر نہیں دیکھی۔ اور کیا عجیب بات پیش آئی کہ حضرت طلحہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میرا گھوڑا تو چل کے نہیں دیتا تھا، یہ ایسا سست پوستی گھوڑا تھا کہ چلتا ہی نہیں تھا۔ جب کہیں میں جاتا تھا سب سے پیچھے، سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کیا سوار ہو گئے، میرا گھوڑا سب سے آگے۔ تو یہاں ایک سوال پیدا ہوتا ہے، جب میرے سرکار میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم جانور پر سوار ہو جائیں تو وہ جانور سب سے آگے، اونٹنی پر بچپن کی حالت میں سوار ہو جائیں، اونٹنی سب سے آگے، تو اگر صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کے کندھوں پر سوار ہوں تو صدیق سب سے آگے نہیں جائیں گے، صدیق پیچھے رہیں گے۔ جس کو میرے نبی آگے بڑھائیں اور میرے نبی کی رفاقت اور میرے نبی کا ساتھ ہونا جس کو آگے لے جائے، اس شخص کو کوئی پیچھے کر سکتا ہے؟ اس ہستی کے اوپر اس ہستی کو کوئی الزام دے کر پیچھے لا سکتا ہے؟ صحابہ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، آپ دنیا سے تشریف لے جانے والے ہیں، آپ اپنے بعد اپنا کسی کو نائب بنا جائیں۔ سرکار نے ارشاد فرمایا مجھے امید نہیں اپنی امت سے کہ صدیق کے ہوتے ہوئے کسی اور کو میرا نائب مقرر کریں اور میری مسند کے اوپر بیٹھنا پسند کریں، مجھے اپنی امت سے امید نہیں۔ طے ہے میرے جیسا کون ہے، میرا نائب کون ہے؟ یہ کمال محمد۔ تو یا محبت ہوتی ہے جمال سے تو وہ بھی جمال محمد کمال درجے کا، یا کسی سے محبت ہوتی ہے اس کے کمالات سے، کمال محبت بھی اوج ثریا پر ہے، آسمان کے 7ویں درجے کے اوپر موجود ہے۔ اور ایک ہے افضال محمد، یعنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فضل، آپ علیہ السلام کا کرم، آپ علیہ السلام کی ہمدردی اور محبت، وہ بھی کسی کے اندر دیکھنے کو نہیں ملتا۔ حدیث میں آتا ہے نا کہ ایک ماں اپنے بچے سے جتنی محبت کرتی ہے اللہ کتنی محبت کرتا ہے، 70 ماؤں کے برابر کرتا ہے نا۔ یعنی دیکھیں کہ وہ ایک واقعہ آتا ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام والا کہ اللہ ان کو عذاب دے، یہ مان نہیں رہے، تو اللہ تعالیٰ نے ان سے برتن بنوا کر توڑوائے اور ان کا درد پوچھا کہ کتنی تکلیف ہوئی، اور پھر سمجھایا کہ موسیٰ یہ میرے بنائے ہوئے ہیں، مجھے بھی ان کو تکلیف دیتے ہوئے، ان کو عذاب دیتے ہوئے دکھ ہوتا ہے۔ اللہ کو اتنی محبت، جو الفاظ اللہ تعالیٰ نے اس محبت کو بیان کرنے کے لیے اپنے لیے استعمال فرمائے وہ کیا ہیں؟ ان اللہ بکم لرؤوف الرحیم،
یہ دو الفاظ اللہ تعالیٰ نے اپنی اس محبت کو بیان کرنے کے لیے ارشاد فرمائے کہ اللہ تم پر رؤوف بھی ہے رحیم بھی ہے۔ یہی دونوں الفاظ اللہ نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بھی استعمال فرمائے، وَإِنَّهُ بِكُمْ لَرَؤُوفٌ الرَّحِيمٌ، میرا نبی بھی تم پر رؤوف بھی ہے رحیم بھی ہے۔ تو گویا کہ جو محبت اور ہمدردی کے اندر جو کمال درجہ میرے رب کے پاس تھا، میرے رب نے وہ ہمدردی اور محبت اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر کے اندر بھی اتارا۔ لہذا آپ علیہ السلام کے دل میں جو امت کی محبت تھی وہ آپ علیہ السلام کی زندگی اور سیرت سے آیا ہے کہ دیکھیں کہ جس امام حسین رضی اللہ عنہ کے بارے میں فرشتے نے پہلے سے آ کر بتلا دیا کہ یہ کچھ ہونے والا ہے، عرفات کے میدان میں بھی اس نواسے کے لیے کچھ نہ مانگا، اگر مانگا تو اپنی امت کے لیے مانگا، میرے اور آپ کے لیے مانگا۔ یہ ہوتی ہے محبت، یہ ہوتی ہے محبت۔ اگر نبی تہجد کے وقت میں اٹھ کر روئے، ہم نہیں روتے اپنے لیے، تہجد میں اٹھ کر اپنے لیے ہم نہیں روتے، ہمارے نبی ہمارے لیے تہجد میں اٹھ کر روئے ہیں۔ گویا کہ ہمیں اتنی اپنے آپ سے محبت نہیں، ہمیں اتنی اپنی بیوی، اپنے بچوں سے، اپنے والدین سے محبت نہیں جتنے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ہم سے اور ہمارے خاندانوں سے محبت کیا کرتے۔ اور فرمانے لگے میرے صحابہ جب میرے بھائی آئیں تو ان کو میرا سلام دینا۔ صحابہ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ ہم آپ کے بھائی ہیں؟ فرمایا نہیں نہیں، تم تو میرے اصحاب ہو، تم تو میرے ساتھی ہو، رفیق ہو، میرے بھائی وہ ہوں گے جنہوں نے مجھے دیکھا نہیں ہوگا، قرآن کو اترتا نہیں دیکھا ہوگا، فرشتوں کو نہیں دیکھا ہوگا، میرے زمانے کو نہیں دیکھا ہوگا، وہ میرے بہت بعد میں پیدا ہوں گے، میرے تذکرے سنیں گے، مجھ سے محبت کریں گے، ان میں سے ہر ایک کی خواہش ہوگی کہ جو کچھ میرے پاس ہے قربان کر دو اور سرکار کو ایک نظر دیکھ لوں۔ وہ میرے بھائی ہوں گے، جب وہ آئیں تو ان کو میرا سلام دینا، مجھے اور آپ کو میرے نبی نے سلام بھیجا ہے۔ آپ علیہ السلام کی شفقت کتنی تھی، محبت کتنی تھی، امت کے ساتھ تعلق کتنا تھا۔ اگر آپ اس کو سمجھنا چاہتے ہیں تو میرے نبی کی سیرت کو پڑھ لیں، آپ کو سب کچھ مل جائے گا۔ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے عجیب پہلو ہیں، یعنی ایک عجیب خصوصیت یہ ہے جو کسی کی سوانح عمری کے اندر نہیں ہے، کسی نبی کی زندگی کے احوال کے بارے میں یہ خصوصیت نہیں جو میرے نبی کی زندگی کے احوال کے بارے میں ہے کہ ہر قصہ، ہر بات، ہر واقعہ اور میرے نبی کی زندگی کا ہر پہلو سند متصل کے ساتھ موجود ہے۔ اس وقت دنیا کا سب سے بڑا مذہب کون سا ہے؟ عیسائیت ہے، ٹھیک ہے، پورا یورپ عیسائی ہے، امریکہ پورا بر اعظم عیسائی ہے۔ عیسائیت سب سے بڑا مذہب ہے، اور عیسائی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی مکمل زندگی تو دور کی بات، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی زندگی کا کوئی ایک واقعہ بھی سند متصل کے ساتھ، پورے یقین اور وثوق کے ساتھ، پورے اعتماد اور تسلی کے ساتھ ذکر نہیں کر سکتے۔ ایک واقعے کی میں بات کر رہا ہوں کہ کسی بھی ایک واقعے کی، کسی بھی ایک حکم کی، کسی بھی ایک تعلیم کا واقعہ اور قصہ اور وہ کوئی حدیث، کوئی فرمان سند متصل کے ساتھ، پورے وثوق کے ساتھ، پورے اعتماد کے ساتھ ذکر نہیں کر سکتے۔ کہ میں پورے مطالعے کے بعد ہی بات کر رہا ہوں، سنی سنائی نہیں، یہ جذباتی بات نہیں۔ اگر آپ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کریں تو نبی کے دیوانے، نبی کے مستانے، نبی کے اوپر اپنی جان نشاور کرنے والے آپ کو یہ بھی بتا دیں گے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جب وفات کی عمر تک پہنچے تو آپ کی داڑھی مبارک میں کتنے بال سفید تھے؟
نبی کے صحابہ یہ بھی بتا دیں گے کہ میرے نبی جب چلتے تھے تو چلتے کیسے تھے، میرے نبی جب بیٹھتے تھے تو بیٹھتے کیسے تھے، میرے نبی جب ہم کلام ہوتے تھے تو کیسے ہم کلام ہوتے تھے، میرے نبی جب قرآن پڑھتے تھے تو کیسے قرآن پڑھتے تھے، میرے نبی نے آیات پڑھ کر کہاں سجدہ کیا، کہاں سجدہ نہیں کیا، ایک ہی رکعت میں فجر میں کتنی تلاوت ہوتی تھی، ظہر میں کتنی ہوتی تھی، عصر میں کتنی، اور مغرب میں کتنی لمبی نماز ہوتی تھی، عشاء کی نماز کتنی لمبی ہوتی تھی۔ غرض ہے کہ دین کا ہو، دنیا کا ہو، گھر کے اندر کی زندگی ہو، گھر کے باہر کی زندگی ہو، میرے نبی کی معاشی زندگی ہو، میرے نبی کی معاشرتی زندگی ہو، ایک ایک واقعے کو، ایک ایک قصے کو، ایک ایک پہلو کو سند متصل کے ساتھ، پورے وثوق کے ساتھ، پورے اعتماد کے ساتھ اور پختہ یقین کے ساتھ صحابہ قسمیں کھا کر بیان کرتے ہیں۔ اور آج میرے جیسا بندہ بھی چند واسطے ڈال کر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سند حدیث کو بیان کر سکتا ہے۔ ایک واقعہ نہیں، ایک قصہ نہیں، نبی کی زندگی کا ایک شعبہ اور پہلو نہیں، پوری زندگی۔ یہ تو نبوت ملنے کی بات ہو گئی نا۔ آپ کہہ سکتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے 40 سال کی عمر میں دعوے نبوت کیا، صحابہ موجود تھے، جماعت موجود تھی۔ جب میرے نبی پیدا ہوئے اس وقت کے حالات کیا تھے، آج وہ بھی سند متصل کے ساتھ کتابوں میں موجود ہیں، اور جو سیرت کورس کر رہے ہیں ان کو خوب اچھے سے معلوم ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا بچپن، آپ علیہ السلام کا لڑک پن، آپ علیہ السلام کی پیدائش کے واقعات اور پیدائش سے پہلے کے واقعات، صرف پہلے کے نہیں، آپ علیہ السلام کی پیدائش سے 300 سال پہلے کی تاریخ کو اللہ تعالیٰ نے محفوظ کر دیا۔ 300 سال کی تاریخ محفوظ ہے، اور سند متصل کے ساتھ، پورے وثوق اور اعتماد کے ساتھ ایک ایک چیز کو اللہ نے محفوظ رکھا۔ یہ سیرت کی، یہ میں نے جو عرض کیا کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو پڑھیں، اس سیرت کی خصوصیت یہ ہے، کسی نبی کی زندگی کو اللہ نے محفوظ نہیں کیا، اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو محفوظ کیا۔ ایک ایک واقعہ اور ایک ایک پہلو آپ علیہ السلام کی زندگی کا محفوظ ہے۔ یہ شان اور فضیلت کسی نبی کی سوانح عمری کو حاصل نہیں۔ اور کیا خصوصیت ہے آپ علیہ السلام کی زندگی کا؟ اگر آپ مطالعہ کریں گے، اگر آپ اس کو سنیں گے، سمجھیں گے، تو آپ کو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت پیدا ہو جائے گی، محبت پیدا ہو جائے گی۔ اور محبت کیا ہے؟ اہل ایمان۔ آپ علیہ السلام کی محبت ہی تو ایمان ہے، محبت نہیں تو کچھ بھی نہیں۔ محبت ہی سے تو اتباع ہے، محبت ہی سے تو اطاعت ہے، محبت ہی سے تو پیروی ہے، محبت کی وجہ سے تو کلمہ گو ہے، محبت کی وجہ سے تو مشقتیں اپنے سینے پر برداشت کرتے ہیں۔ بلال سے پوچھو، جو عرب کے تپتے ہوئے ریت پر پڑا، احد احد کہہ رہا تھا، تو اس کو کس نے مجبور کیا تھا؟ کیا ان کو زمین کا لالچ تھا؟ کیا ان کو عہدے اور منصب کا لالچ تھا؟ کیا انہیں مال و دولت کا لالچ تھا؟ وہ کس وجہ سے اپنی جان کو قربان کرنے کے لیے تیار تھے؟ ارے ان صحابہ سے پوچھیں جو احد کے میدان میں اپنے جسم کو اپنے جسم کو تیروں کے سامنے کر رہے تھے، اور سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کو تیروں سے بچا رہے تھے، کس بنیاد پر؟ صرف ایک محبت کی بنیاد تھی۔ حضرت عبداللہ ابن زید ابن عبد ربہ رضی اللہ عنہ، یہ وہ صحابی ہیں جن کی برکت سے ہمیں اذان ملی، اور اس وقت دنیا میں جتنی اذانیں ہو رہی ہیں سب کا ثواب ان کے کھاتے میں۔ آپ علیہ السلام نے مشورہ کیا، سب پریشان، نماز کے لیے جمع کریں، کیسے کریں؟ مختلف آراء آئی، پسند نہیں آئی۔ سب سے زیادہ پریشان حضرت عبداللہ ابن زید، بڑے پریشان، رات بڑے متفکر، نیند کے اندر ان کو خواب آیا، کیا دیکھتے ہیں کہ ایک فرشتہ، اس کے ہاتھ میں ایک ناقوس، اسے کہنے لگی مجھے دے دو، اذان نماز کے لیے ہم لوگوں کو بلائیں گے۔ انہوں نے کہا کہ یہ رہنے دو، اس سے اچھا طریقہ سکھاؤں؟ ہاں سکھائیں۔ انہوں نے پوری اذان پڑھی،
یہ صبح نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں، یا رسول اللہ میں نے خواب دیکھا، کیا دیکھا؟ یہ دیکھا، اذان سنا دی۔ اتنے میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ جلدی چلنے کی کیفیت کو راوی بیان کرتے ہیں کہ چادر گھسیٹتے ہوئے آ رہے تھے، گویا کہ چادر رک کر سیدھا کرنے کا بھی ٹائم نہیں تھا، دوڑے دوڑے آپ علیہ السلام، یا رسول اللہ میں نے یہ دیکھا۔ اب 2 صحابی ہو گئے، آپ علیہ السلام نے فرمایا بالکل ٹھیک ہے، بلال کی آواز اونچی ہے، بلال سے کہو، آپ یوں کرو بلال کے پاس کھڑے ہو جاؤ، آپ ایک کلمہ کہنا، بلال اونچی آواز سے کہہ دیں گے۔ یہ دنیا کے اندر پہلی اذان تھی۔ تو کن کی برکت سے؟ حضرت عبداللہ ابن زید یہ آپ علیہ السلام کی خدمت میں آئے، یا رسول اللہ متی الساعہ، قیامت کب آئے گی؟ آپ علیہ السلام نے فرمایا ما عددت لہا، کیا تیار کیا ہے؟ یا رسول اللہ کوئی روزے نمازیں تو نہیں ہیں، پھر کیا ہے؟ یا رسول اللہ آپ کی محبت ہے، یا رسول اللہ آپ کی محبت ہے۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا اچھا اگر میری محبت ہے تو خوشخبری لے لو کہ المرء مع من احب یوم القیامہ، قیامت کے دن آدمی اسی کے ساتھ ہوگا جس کی محبت ہوگی۔ اگر تیرے دل میں میری محبت ہے تو تم میرے ساتھ ہوگا۔ تو پھر جو نبی کے ساتھ ہوگا تو جو نبی کا اکرام ہوگا وہ کس کا ہوگا؟ محبت کرنے والوں کا بھی وہی اکرام۔ کیوں جی؟ آپ کسی شیخ کے کسی بزرگ کے ساتھ ہوتے ہیں تو ان کو جس کمرے میں بٹھایا جاتا ہے آپ بھی تو وہیں بیٹھیں گے، ان کو جو پیش کیا جائے گا آپ کو بھی تو وہ پیش کیا جائے گا۔ گویا کہ جو اکرام اور اعزاز پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ہوگا، محبین کا بھی وہی ہوگا۔ یہ اپنے کھیت میں تھے، ہل چلا رہے تھے، ان کو اطلاع ملی، ان کے بیٹے اطلاع لے کر آئے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہو گیا، دنیا سے تشریف لے گئے۔ اسی وقت ہل کو چھوڑا، آسمان کی طرف ہاتھ اٹھائے، اے اللہ تو نے آنکھیں دی تھی محبوب کا دیدار کرنے کے لیے، محبوب نہیں رہے، مجھے ان آنکھوں کی ضرورت نہیں۔ آنکھیں چھن گئی، آنکھوں کی روشنی چلی گئی، کہنے لگے ان آنکھوں سے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار کیا ہے، اب ان کو نہیں دیکھ پاؤں گا، میں ان آنکھوں سے اب کچھ نہیں دیکھنا چاہتا، مجھے ان آنکھوں کی ضرورت ہی نہیں۔ جس کو پیارے نبی سے محبت ہوگی اس کی آنکھیں بے حیا ہو سکتی ہیں۔ تو آپ علیہ السلام کی سیرت پڑھنے کا دوسرا فائدہ، دوسری خصوصیت کیا ہے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہے۔ تیسری خصوصیت، وقت ختم، تیسری خصوصیت صرف ذکر کر دیتا ہوں، گفتگو نہیں کروں گا۔ تیسری خصوصیت یہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا مقصد اور آپ علیہ السلام کی زندگی کی ساری زندگی کی محنت وہ آپ کے سامنے آئی کہ مقصد کیا تھا، بعثت کا مقصد کیا تھا، تشریف لانے کا مقصد کیا تھا، پوری جوہد کا مقصد کیا تھا، مکی زندگی کیا تھی، مدنی زندگی کیا تھی، کس محور کے گرد اور کس قطب کے گرد وہ گھوما جا رہا تھا اور کس مقصد کے تحت زندگی گزاری جا رہی تھی، یہ آپ علیہ السلام کی سیرت پڑھ کر آپ کے سامنے آئی۔ تو بہرحال یہ ہماری آج کی گفتگو کا خلاصہ ہوا کہ کسی سے جب محبت کی جاتی ہے تو یا اس کے جمال کی وجہ سے، یا اس کے کمال کی وجہ سے، یا اس کے افضال کی وجہ سے اگر دیکھا جائے تو جمال بھی میرے محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں کمال درجے کا، اور کمالات بھی کمال درجے کے۔ حسن یوسف دم عیسیٰ ید بیضا داری، آنچ خوباں ہمہ دارن تو تنہا داری۔ دیکھا جائے تو یوسف علیہ السلام کا حسن ہے، عیسیٰ علیہ السلام والے انفاس ہیں، اور موسیٰ علیہ السلام والا ہاتھ ہے۔ آنچ خوباں، جو خوبیاں سارے نبیوں میں اے میرے حبیب اللہ نے سمیٹ کر آپ کے اندر سمو دی ہیں۔ آپ سارے نبیوں کے علوم، سارے نبیوں کی صفات کے جامع ہیں، اور آپ علیہ السلام نے فرمایا پھر اللہ نے مجھے مزید بھی عطا فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ تعالی ہمیں سمجھ عطا فرمائے، عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔ ہمارا کورس جو چل رہا ہے سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کورس، وہ ماشاءاللہ زور و شور سے جاری ہے۔ جمعرات جمعے کی چھٹی ہے، اس کے علاوہ عشاء کے بعد 20 منٹ کے لیے یہاں احباب جمع ہوتے ہیں، تو مزید جو احباب بھی شرکت کرنا چاہیں وہ اپنی شرکت کو یقینی بنائیں۔